یہ تین علامات جس عورت میں ظاہر ہوں تو سمجھ جاؤ کہ موت آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب عورت میں یہ تین علامات ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی موت قریب آ چکی ہے اور چند دن کے اندر وہ عورت مرنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے، جن کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے، دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روح قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں، وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ وہاب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متکبرانہ انداز سے نکلا تو اس کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اسی دوران اس کے پاس ایک بدحال اور پورا گندا بال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میرے اترنے کا انتظار کرو۔ اس نے کہا نہیں، اسی وقت کا کام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا، اس نے کان میں سرگوشی کی کہ میں مالک الموت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ تبدیل ہو گیا اور اس نے زبان لڑکھڑاتی ہوئی اور کہنے لگا کہ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنی ضروریات پوری کر لوں، اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اب اس حالت کی اجازت نہیں ہے، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جا لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ وہاب بن منبع روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئی اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگی۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں جو مجھے اس طرح گھور رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ملک الموت تھی۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تو فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی، کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا۔ مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ زندگی صرف اور صرف اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ کسی ذی روح کو اس کی موت کے بارے میں خبر نہیں دی گئی سوائے اللہ کے نبیوں کو اور بعد برگزیدہ بندوں کو، لیکن یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بچنا ممکن ہی نہیں۔ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اگرچہ موت کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دے سکتا، لیکن بزرگان دین اس بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موت کے بارے میں فرمان ہے کہ جب انسان میں تین علامات ظاہر ہونے لگیں کہ موت واقع ہونے لگی ہے، چند دن کے اندر وہ شخص مرنے والا ہے اور اسے موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے
ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا اور بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں، ان کی نظریں یوسف علیہ السلام پر اس قدر مرکوز تھیں کہ انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ ہم ہاتھ کاٹ رہی ہیں یا سیب۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، آپ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں کسی شخص کی روح قبض کرنے آتے تو اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام سے ضرور ملاقات فرماتے۔ یہ ان کی دوستی اور یارانہ تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس علاقے میں جس شخص کی بھی روح نکالتے تو یعقوب علیہ السلام کو آگاہ کرتے کہ فلاں شخص کی روح نکالنے آ رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائش کر رکھی تھی کہ اے میرے دوست، جب تو میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے اس دنیا سے پردہ دینے کے لیے آؤ گے تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے ضرور بتا کر آؤ گے۔ موت کے فرشتے نے اپنے دوست یعقوب علیہ السلام سے حامی بھر لی کہ جب بھی آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو اس بات سے خبر کر دوں گا۔ دونوں کے مابین یہ بات طے ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، چلنے پھرنے کی طاقت ختم ہو گئی، کھانے پینے کی لذت ختم ہو گئی، یعنی زبان کا ذائقہ ختم ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی اور آپ جھک گئے۔ رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے اور اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا کدھر آنا ہوا؟ کیا آپ ملاقات کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں، بلکہ آج تو میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے دوست، ہمارے درمیان یہ بات طے ہوئی تھی کہ جب تم میری روح نکالنے آؤ گے تو مجھے پہلے بتا کر آؤ گے، لیکن تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا میں آنے سے پہلے بتاؤں گا، تو آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ تب ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیا ہوا کوئی وعدہ بھول جاؤں اور آپ کو نہ بتاؤں؟ اے اللہ کے نبی اور میرے پیارے دوست، میں نے آپ کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ کئی بار بتایا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والا ہوں۔ کئی بار آپ کو مطالعہ کرنے کے بعد آپ ہی کے پاس آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام حیران ہو گئے اور پوچھا وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں کی روح نکالی تھی اور اس بوڑھے انسان کی موت کے بعد اس کی تدفین بھی آپ ہی نے کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ تو ملک الموت نے مزید کہا کہ آپ کے علاقے میں نے فلاں ابن فلاں ایک بچی کی روح بھی نکالی تھی، آپ کو اس کے بارے میں بھی یاد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں روح قبض کرنے کے لیے ہی نہیں آتا تھا، بلکہ آپ کو بار بار بتانے بھی آتا تھا کہ آج ان کی باری ہے، آپ بھی تیار ہو جائیں، آج اس بوڑھے کی باری ہے، آج اس کی باری ہے، آج اس نوجوان کی باری ہے، تو کل آپ کی بھی باری آنے والی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک بار نہیں بلکہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ محترم ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے تو وہ صرف اس کی موت کا سامان لے کر نہیں آتا، بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے
किसी की रूह निकाल कर ले जाए तो इस मोहल्ले के बाकी वाले भी तैयार हो जाएं कि आज अगर मेरा ये गहरा दोस्त, हमसाया और रिश्तेदार मर गया है, आज मेरा भाई चला गया है, मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, मेरी माँ चली गई, या कोई भी जा सकता है, तो सिर्फ वही नहीं गया बल्कि कल उसके पीछे हम भी जाने वाले होंगे। नाज़रीन कराम, ये ज़िंदगी के लम्हात हम सब ज़िंदा लोगों के लिए गनीमत हैं, इसीलिए इन लम्हात को गनीमत जानिए और ज़ाया ना करो, बर्बाद मत करो। बर्फ़ की तरह ये ज़िंदगी पिघलती जा रही है। एक शख्स किसी के पास से गुज़रा तो उसने देखा एक शख्स बर्फ़ बेच रहा है, रो रो के कह रहा है कि ऐ दुनिया वालों, मेरी बर्फ़ पिघलती जा रही है, इसलिए मुझसे ख़रीद लो। मेरा माल इस तरह बर्फ़ की सूरत में कतरा कतरा पिघलता जा रहा है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका माल पिघलता जा रहा है। मेरी बर्फ़ कतरा कतरा करके पानी बनती चली आ रही है। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझसे ये बर्फ़ ख़रीद लो। अगर मेरी ये बर्फ़ ऐसी ही पिघलती रही तो मेरा नुकसान हो जाएगा और मुझे खसारा होगा। किसी सुनने वाले समझदार इंसान ने उसके करीब जाकर उसे कहा कि भाई, जिस तरह तेरी कहानी है बिल्कुल इसी तरह मेरी कहानी है। बर्फ़ वाले शख्स ने पूछा, वो कैसे? तो उसने कहा कि जनाब, तेरी बर्फ़ पिघलती जा रही है जबकि मेरी कीमती ज़िंदगी पिघलती जा रही है। जिस तरह कतरा कतरा करके तेरी बर्फ़ पिघलती जा रही है, इसी तरह लम्हा लम्हा करके मेरी ज़िंदगी भी पिघलती जा रही है। अगर तू अपनी बर्फ़ पिघलने से पहले बेच लेगा तो बदले में कुछ ना कुछ पा लेगा, तो तुझे खसारे का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, नुकसान ना होगा, तू फ़ायदे में रहेगा। बिल्कुल इसी तरह मुझे भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर मैं अपनी ज़िंदगी की बर्फ़ पिघलने से पहले पहले कुछ अमाल न कर लूँ तो मुझे भी क़यामत के दिन खसारे का सामना करना पड़ेगा। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ज़िंदगी में जब 3 अलामात ज़ाहिर होने लगें, यानी जब 3 निशानियाँ तुम्हारे अंदर ज़ाहिर हो जाएं, तो समझ जाना कि मौत का फरिश्ता किसी भी वक्त तुम्हारे दरवाज़े पर दस्तक दे सकता है। नंबर 1, जब स्याह बाल सफ़ेद हो जाएं। नंबर 2, जब जिस्म में से ताकतो तवानाई बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नंबर 3, जब कमर झुक जाए, यानी जब कमर टेढ़ी हो जाए। अल्लाह ताला हम सब को मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।